سورۃ الاخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد، ہمارے عام طور پر یہی مشہور ہے نا کہ قل هو اللہ احد، یہ سورۃ سناؤ، قل هو اللہ سناؤ. اس کا نام جو ہے یہ سورۃ الاخلاص ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، یعنی کہ توحید کو اخلاص کے ساتھ قبول کرو. تو سورۃ الاخلاص مکیہ ہے. مکیہ سے میں نے بتایا تھا آپ کو جو ہجرت مدینہ سے پہلے قرآن پاک نازل ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکیہ. یعنی کہ سورۃ اخلاص ہجرت مدینہ سے پہلے مکی دور کے اندر یہ نازل ہوئی ہے. تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ اللہ کا جو لام ہے نا اس میں اللہ، تو اس کو موٹا پڑھنا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. یہ اکثر آپ کو یاد ہوگی، تو ہر بچے کو یاد ہے. اگلی جو سورت ہے یہ سورۃ اللہب ہے. تو یہ بھی مکیہ ہے. تو اس کی 5 آیات ہیں، ایک رکوع ہے. تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. اس کو وامرأته بولنا ہے، امرأته نہیں بولنا. وامرأته بول دیتے ہیں کچھ. واو کو میم کے ساتھ ملانا ہے. جو درمیان میں الف لکھا ہوا ہے نا یہ الف کو نہیں پڑھنا، واو کو میم کے ساتھ ملانا ہے. واو زبر میم وم. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. اس کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے، اور جب کسی کو آپ سنانا ہے یا کسی محفل کے اندر پڑھنی ہے یا پھر بزم ادب کے اندر اسمبلی کے اندر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو اسی طرح لہجے میں پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ بالکل آپ سادہ انداز میں پڑھو کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی، ایسے نہیں پڑھنا. جب بھی آپ نے پڑھنا ہے، گھر میں کوئی آپ کے والدین کہیں کہ تلاوت سناؤ تو آپ نے لہجے میں پڑھنا ہے. قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے.
تو اس وجہ سے خوبصورت آواز میں جتنا ہو سکے، ہر بندے کی آواز اپنی اپنی ہے تو انداز اپنا اپنا ہے، لہجہ اپنا اپنا ہے، تو جتنا ہو سکے اس کو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ خوبصورت انداز میں پڑھے قرآن پاک کو، تاکہ سننے والے کو اچھا محسوس ہو، وہ بھی قرآن کی طرف راغب ہو۔ تو میں ایک بار آپ کو صرف تلاوت سنا دیتا ہوں، آپ نے پڑھنا نہیں، بلکہ جس طرح آپ نے آگے محفلوں کے اندر پڑھنا ہے یا گھر کے اندر پڑھنا ہے، بزم دو کے اندر پڑھنا ہے، صرف اس انداز میں آپ کو سنانا ہے، آپ نے پڑھنا نہیں۔ اب تلاوت شروع کرنی ہے، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ تعوذ پڑھنا ہے، اس کے بعد تسمیہ پڑھنا ہے، اس کے بعد شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورة الاخلاص مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ اس طرح پڑھنا۔ اس کے بعد جو یہ آخری آیت ہے نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے لام کو وَلَمْ يَكُنْ لَا کچھ کہتے تھے، لام پر زبر ہے، اس کو کھڑی طور پر دیتے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس لام کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا کیونکہ اس پر زبر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا حرکات کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے، تو اس پر زبر ہے یعنی کہ حرکت ہے، تو حرکت کو لمبا نہیں کرتے نا، اس وجہ سے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ یہ نہیں کہنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور سورۃ اخلاص اس کے ہر آیت کے آخر پہ کلکلہ ہو رہا ہے، کلکلے کا ہم تجوید کے اندر سبق پڑھیں گے، اور اسی طرح سورۃ اللہب کے ہر آیت کے آخر میں کلکلہ ہو رہا ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، آپ نے احد ایسے نہیں بولنا بلکہ بولنا ہے احد، آپ کی آواز ڈبل آواز آنی چاہیے، احد احد، آواز دوبارہ آئی نا، ایک ہے آواز احد، آواز رک گئی، ایک ہے آواز احد، آواز پلٹ کر واپس آئی، اس کو کہتے ہیں کلکلہ۔ کلکلے کے اندر ہم اس کی مزید ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ تو یہ ہے، اور اسی طرح اللہ الصمد، صمد 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 فرق ہے دونوں میں، یہ بریکی ہے۔ لم یلد، دال پر بھی کلکلہ ہو رہا ہے، اس کو لم یلد ولم یولد ایسے نہیں بولنا، لم یلد ولم یولد آخر میں کلکلہ کرنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد کلکلہ ہوا، احد اور احد فرق ہے نا، احد آواز کو چھوڑ دینا ہے یعنی کہ آواز پلٹ کر واپس آئے گی۔ اسی طرح تبت یدا، اس پر آپ نے مد کرنی ہے، یدا پر مد کرنی ہے یعنی کہ دال پر۔ اب کچھ یہ پڑھتے ہیں یدا آ کو مد کر دیتے ہیں، یہ الف کو نہیں پڑھنا، الف تو خالی ہے، یہ الف حروف مدہ میں سے ہے، کیوں؟ یہ الف خالی ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر، دال پر زبر ہے نا، تو اس وجہ سے یہ الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کو آپ نے لمبا کس کو کرنا ہے؟ الف کو لمبا کرنا ہے کہ دال کو لمبا کرنا ہے؟ دال کو لمبا کرنا ہے، یعنی کہ الف جس پر ہے اس حرف کو لمبا کرنا ہے، یہ نہیں کہ الف کو آپ حمزہ بنا کر پڑھنا شروع کر دو، اس پر صرف مد بنی ہے، حرکت نہیں ہے، اس پر مد ہے، حرکت نہیں ہے۔ یدا بولنا ہے، یدا آ یہ نہیں بولنا، ٹھیک سمجھ لگی نا۔ اس کے بعد ابی لہب و تب، تب پر بھی کلکلہ ہو رہا ہے، ما اغنا، ما پر بھی مد ہے، اغنا، یہ میں آپ کو بھی تجوید کے اندر یہ اصول بتاؤں گا، مد آتی کیوں ہے، کس وجہ سے آتی ہے،
کیا چیزیں آ جائیں تو مد آتی ہے. انشاءاللہ آج ہی ہم پڑھیں گے, آج ہمارے تجوید کے اندر یہ سبق موجود ہے. سیصلی نارن, یہ سواد کو ہم نے موٹا پڑھا اور لام کو بریک پڑھنا. سیصلی لو اس طرح موٹا نہیں کرنا اس کو. نارن ذات لہب, یہ با پر اگر ہم وقف کریں گے تو قلقلہ ہوگا, اگر وقف نہیں کریں گے تو ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہے تو دیکھیے گا کہ با کے نیچے دو زیر ہیں, دو زیر. اگلی جو ایت شروع ہو رہی ہے وامرأتہ, اس واو پر شد ہے, تو با کو اگر واو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا. لہبیوں لہبیوں وامرأتہ, اگر وامرأتہ پر وقف کرنا ہے اس طرح لہبیوں وامرأتہ, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد حمالہ حمالہ تلحطب, تو اس طرح با پر قلقلہ ہوگا. فی جیدہا حبل من مسد, اس پر آپ نے وقف کرنا تو دال پر بھی قلقلہ ہوگا. یہ آج کی ہماری یہ دو صورتیں ہیں, اس کو اچھی طرح آپ نے یاد کر کے آنا, سورۃ اللہب اور سورۃ الاخلاص. یہ آج کا ہمارا پیریڈ مکمل ہوا. کل ہم نے کون سی حدیث پڑھی؟ صفائی کی اہمیت. صفائی کی اہمیت کے حوالے سے آپ سے پہلے سن لیں. ابو بکر آپ سنو. حدیث کا عنوان ہے خوف الہی کی اہمیت. خوف الہی کی اہمیت. اتق اللہ حیث ما کنت. اس کا ترجمہ ہے تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر. اتق اللہ, اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈر. اتق اللہ, اللہ سے ڈر. اللہ اتق اللہ, اتق کی مطلب ہوتا ہے ڈرنا, ٹھیک ہے. تو اللہ کے ساتھ آ گیا اتق اللہ, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈر. یہ امر کا صیغہ ہے, مطلب حکم کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو, حکم ہے. حیث, جہاں کہیں بھی, ما کنتو آپ ہو, یہ جہاں کہیں بھی آپ ہو اللہ سے ڈرو. مسجد میں آپ اللہ سے ڈرتے ہو, گھر میں جاؤ تب بھی اللہ سے ڈرو, اسکول کے اندر, بازار کے اندر, اور اسی طرح کسی محفل کے اندر, کاروبار کے اندر, جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ انسان گناہوں سے بچ جائے گا. اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان کی جو زبان کے اندر نرمی آ جائے گی. اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان گالیوں سے بچ جائے گا. اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان بری باتوں سے بچ جائے گا, برے اعمال اور برے افعال سے بچ جائے گا. اگر آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. استاد ایک وقت تک ہوتا ہے, آپ 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک آپ تو میرے سامنے ہو, 12 بجے کے بعد آپ اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے. لیکن جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, یہ تربیت 12 بجے کے بعد بھی آپ کے سامنے اور آپ کے افعال سے نظر آنی چاہیے, پھر فائدہ ہوگا نا. اگر آپ ادھر سے سن لیا, لکھ لیا, نوٹ کر لیا, ادھر آپ بڑے پکے مومن مسلمان بنے ہوئے, گھر جا کر پھر ویسے اللہ کا خوف ہی کوئی نہیں, اپنے والدین کی گستاخی, ان کے آگے بولنا, اونچا بولنا, بڑے بھائیوں کا کوئی احترام نہیں, چھوٹے بھائیوں کی پر کوئی شفقت نہیں. ایک استاد تھا, واقعہ سن لو. ایک استاد تھا, اس نے اپنے بچوں کو کبوتر دیے کہ جاؤ بیٹا یہ کبوتر لے جاؤ, اس کو ایسی جگہ پر آپ نے اس کو ذبح کر کے لانا ہے جہاں پر آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو. تو سب کو کبوتر مل گیا, 10 بچے تھے, 10 بچوں کو کبوتر مل گئے. فصلوں کے اندر کوئی چلا گیا, کوئی دیوار کے پیچھے چھپ کر اس نے ذبح کر دیا, کوئی کمرے کے اندر چلا گیا, کسی نے مسجد کی دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر اس نے ذبح کر دیا. اس نے آگے پیچھے دیکھا کوئی بندہ نہیں, اس نے ذبح کر دیا. سب نے ذبح کر کے لے آئے کبوتر. ایک بچہ وہ ویسے کبوتر لے آیا. اس نے کہا کہ استاد جی یہ کبوتر, اس نے سب نے 9 بچوں نے ذبح کر دیا, آپ نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میرے استاد, میں جہاں بھی جاتا تھا نا تو مجھے نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا تھا, نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا تھا. یہ بھی سب ذبح کر کے لائے ہیں, آپ دوسری جگہ چلے جائے.
کہا کہ میں دوسری جگہ جاتا تھا وہاں بھی کوئی دیکھ رہا ہوتا تھا. کہا کون دیکھ رہا ہوتا تھا آپ کو؟ کہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا. فرمایا کہ یہی چیز میں آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں. آپ جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا خوف ہونا چاہیے. والدین آپ کے ساتھ کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں, پھر آپ اسکول چلے جاتے ہو. آپ کے استاد کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں, پھر آپ قاری صاحب کے پاس آ جاتے ہو. کچھ وقت کے لیے قاری صاحب کے پاس ہوتے ہو, پھر اس کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہو. کچھ وقت کے لیے ہوتے ہو, پھر رات کے کمرے کے اندر اکیلے ہوتے ہو, یا پھر اگر سب کے ساتھ ہوتے ہو تو کچھ وقت کے لیے ہوتے ہو. یعنی کہ آپ کا جو حصہ ہے یہ مختلف افراد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن اللہ کے علاوہ اللہ جہاں بھی آپ کہیں ہوگے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. والدین کے ساتھ ہو, اکیلے ہو, دوستوں میں ہو, یاروں میں ہو, محفلوں میں ہو, کاروبار کے اندر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کی بات ماننی چاہیے. جب انسان کے دل کے اندر یہ بات آ جائے گی نا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, تو انسان پھر اپنی بات کے اندر بھی, اپنے اعمال کے اندر بھی, اپنے افعال کے اندر بھی بڑی ایک میانہ روی اختیار کر لے گا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ سب نے نوٹ کر لیا؟ میں آپ کو دوبارہ پڑھا دیتا ہوں, میرے ساتھ پڑھیے گا. خوف کی اہمیت, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, حیث ما کنتو, جہاں کہیں بھی ہو. اتق اللہ, اتق اللہ, اتق اللہ, حیث ما کنتو, حیث ما کنتو, حیث ما کنتو. اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو. اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو. یاد ہو گیا؟ چلیں لکھ لیں. سٹاپ. حدیث نمبر 2 ہماری آج کی ادائیگی نماز کا حکم. حدیث پڑھتے ہیں, ولا تترک صلاتم مکتوبتم متعمدن. دوبارہ پڑھو, ولا تترک صلاتم مکتوبتم متعمدن. ترجمہ, اور فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا. اور فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا. ولا تترک صلاتم مکتوبتم متعمدن. ترجمہ, اور فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا. سب نے نوٹ کب کر لیا؟ لفظوں کی سمجھ آ گئی؟ ترجمہ بھی لکھ لیا؟ اب اس کی وضاحت سن لو. ولا تترک صلاتم مکتوبتم متعمدن, اور فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا. جان بوجھ کر, اگر انسان جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں یہ آیا نا, جان بوجھ کر آپ نے فرض نماز کو نہیں چھوڑنا. اس کا مطلب یہ آپ کی ہوش ہے, آپ کے حواس کام کر رہے ہیں, آپ نے اذان سنی ہے, آپ کا حق بنتا ہے اپنی نماز کے لیے مسجد کے اندر آؤ یا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھو. یعنی کہ خواتین, بچیاں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں, اور اسی طرح جو آپ بچے ہیں, مرد حضرات ہیں, وہ مسجد میں آ کر نماز کو ادا کریں. اور عورتوں کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ مسجد میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانہ نبوت کے اندر خواتین بھی مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کیا کرتی تھی. پچھلی صفیں خواتین کی ہوا کرتی تھی, اگلی صفیں مرد حضرات کی ہوا کرتی تھی. اور ہمارے پاس نظام اس سے بھی بہتر کہ خواتین کا الگ پردے کے اندر گھر کے اندر انتظام ہوتا ہے, اور اسی طرح مردوں کا مسجد میں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرے گا تو خواتین کا اوپر والے حال کے اندر کریں گے.
انشاءاللہ تعالی. تو فرض نماز جان بوجھ کر آپ نے نہیں چھوڑنی. مطلب آپ کو آواز آ گئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا پیغام پہنچ گیا, اگر آپ کو اذان سنائی نہیں دی لیکن آپ نے اپنے ٹائم کے اعتبار سے گھڑی دیکھی کہ یہ ٹائم ظہر کی نماز کا ٹائم ہے, یہ جو ٹائم ہے یہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے, یہ جو ٹائم ہے یہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہے, آپ نے تب بھی نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ میں نے اذان نہیں سنی تو میں نے نماز نہیں پڑھنی, ایسے نہیں. آپ کو ٹائم کا پتہ چل گیا نا کہ 1 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے تو آپ نے نماز پڑھنی, چاہے آپ نے اذان نہیں سنی. اگر آپ کسی سفر کے اندر ہو, اگر آپ کسی راستے کے اندر ہو, آپ کو اذان سنائی نہیں دی لیکن آپ کسی جگہ پر رک کر نماز کو ادا کر سکتے ہیں. نماز کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اذان سنو, نماز کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اذان سنو. جماعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بندہ اذان سنے. ایک علاقے کے اندر ایک اذان کافی ہے, ایک علاقے کے اندر ایک اذان کافی ہے. ہر مسجد والے بھی اذان دے سکتے ہیں. اگر ہر مسجد والے اذان نہ بھی دیں, ایک علاقے کے اندر ایک اذان ہوگی, اب ہر جگہ انسان جماعت کروا سکتا ہے. یہ نہیں کہ اب ادھر ہم نے اذان نہیں دی, اذان نہیں ہوئی, زور کی اذان نہیں ہوئی, ساتھ والی مسجد میں اذان ہوگی, اس میں اذان ہوگی تو اب ادھر ہم جماعت نہیں کروا سکتے. کروا سکتے ہیں, اسلامی روح سے ہم کروا سکتے ہیں, لیکن افسر یہ کہ ادھر بھی اذان ہو. تو ادھر ہم بغیر اذان کے بھی جماعت ہو سکتی ہے, لیکن بہتر یہی کہ اذان ہو, اذان ہو. اگر آپ کسی علاقے کے اندر پہنچتے ہیں, آپ کو معلوم ہے یہ جو علاقہ ہے یہ عیسائیوں کا علاقہ ہے, یہ جو علاقہ ہے یہ یہودیوں کا علاقہ ہے, یہاں پر اذان نہیں ہوتی, وہاں پر آپ پر یہ ضروری اور واجب ہے اگر آپ نے نماز جماعت کروانی ہے تو وہاں پہلے اذان دے. ٹھیک ہے نا. جس علاقے میں اذان نہیں ہوئی تو وہاں پر یہ ضروری ہے کہ پہلے اذان ہو, اس کے بعد آپ جماعت کروائیں. اور نماز یعنی کہ الگ انفرادی نماز پڑھنے سے بہتر ہے انسان جماعت کروا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بندے ہیں جماعت کروا لے. اب 2 بندوں نے جماعت کس طرح کروانی ہے؟ جو امام ہے اس نے بائیں طرف کھڑا ہونا ہے, جو مقتدی ہے اس نے دائیں طرف کھڑا ہونا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. نماز تہجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کو ادا کیا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ آ کر نبی پاک کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے کہ نبی پاک دائیں طرف کھڑے ہوں, بڑے ہیں, میں بائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے ساتھ اس کے کان کو پکڑ کر صحابی کے حضرت عبداللہ بن عباس کے ان کو دائیں طرف کیا. فرمایا کہ مقتدی کی جگہ یہ ہے کہ مقتدی جس نے نماز پڑھنی ہے امام وہ بائیں طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا. یعنی کہ رائٹ ہینڈ پر آپ کا مقتدی کھڑا ہوگا جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, اور جس نے جماعت کروانی ہے وہ بائیں طرف کھڑا ہوگا. یہ 2 بندوں کی نماز ہے. 3 بندوں کی تو پتہ ہے نا, امام آگے ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر جو جماعت ہوتی ہے وہ جو اس کے اندر جو امامت کروا رہی ہوتی ہے وہ صف کے اندر ہی کھڑی ہوتی ہے, وہ آگے نہیں کھڑی ہوتی. اسی طرح ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, جان بوجھ کر آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے اس کو نماز کا حکم دو, اس کو نماز کا حکم دو. یہ 8 سال کی عمر کا بھی ہے نماز کا حکم دو, 10 سال کا بھی پہنچ گیا اس کو نماز کا حکم دو. فرمایا کہ اب 10 سال کا پہنچ گیا نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, وہ رحمت بن کر آئے. لیکن یہاں فرمایا کہ نماز کی باری ہے, اللہ کے سامنے جھکنا ہے, تو 10 سال کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا دو. دوسرے حصے پر اگر ہم نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, نبی پاک بچوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں, نبی پاک بوسہ دیتے ہیں, نبی پاک ان کے لیے ویلکم کرتے ہیں, ممبر سے اتر جاتے ہیں حضرت حسن و حسین کے لیے, ان کو کندھے پر اٹھا کر آقا خطبہ دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. نبی پاک بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں. لیکن جب نماز کی باری آئی نبی پاک نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر کو اگر بچہ پہنچ جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا دو. یہ والدین کو حکم ہے, اس کو سزا دو. بڑے بھائیوں کو حکم ہے, بڑی بہنوں کو حکم ہے, اپنے چھوٹے
بچوں کی، اپنے چھوٹے بھائیوں کی، بہن بھائیوں کی اس انداز سے اپنی تربیت کریں. اس کو جماعت کا، نماز کا حکم دو. اذان ہوگی، آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ مسجد میں آئیں. آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو آپ کہیں کہ جاؤ مسجد میں جاؤ. بڑے ہیں، والدین ہیں، ان کو آپ کہیں کہ ابو جی، امی جی، نماز ہوگی، اذان ہوگی ہے، اب آپ جماعت پڑھنے چلیں. آپ نماز پڑھو. ہم ادھر گھر میں نماز پڑھتی ہیں، آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھو. اس طرح کو، یعنی کہ نماز یہ اول درجے پر ہے. سب سے پہلے سوال نماز کا ہونا ہے. اگر انسان اللہ کی عبادات کو دیکھا جائے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو پیدا کیا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. اب عبادت، حج کرنا بھی عبادت ہے، عمرہ کرنا بھی عبادت ہے، قربانی کرنا بھی عبادت ہے، یہ زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے. ان 5 عبادتوں میں سے سب سے جو مین عبادت ہے، جو انسان مسلسل کرتا ہے، وہ صرف نماز ہے. حج کب کرنا ہے؟ جب انسان پر استطاعت ہوگی. اتنے روپے پیسے 10-12 لاکھ اس کے پاس ہے، 15 لاکھ ہے، تب اس پر حج فرض ہوگا. 5-6 لاکھ ہے، حج فرض ہی نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کرنی، اس کے پاس مال روپے پیسے ہیں اور اس مال کو 1 سال گزر گیا، تب زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے روزہ رکھنا ہے. سال بعد رمضان آئے گا، اس کے آپ نے روزے رکھنے ہیں. اس کے بعد نماز ہے. نماز دن ہے، رات ہے، یعنی کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز رات کو ہوتی ہے نا، اور اسی طرح ظہر عصر مغرب کی نماز دن کو ہوتی ہے. فرمایا کہ دن ہو رات ہو آپ نے نماز پڑھنی ہے. سفر میں ہو، حضر میں ہو، نماز پڑھنی ہے. تندرست ہو، بیمار ہو، نماز پڑھنی ہے. سوائے کچھ ایام کی عورتوں کے لیے. فرمایا کہ آپ نے نماز کو اول درجے پر رکھنا ہے. نماز کی چھٹی کوئی نہیں. باقی معاملات کے اندر وہ ایک مدت کے بعد ہے. نماز ہر وقت آپ نے 10 سال کے بعد نماز کو آپ نے ضروری پڑھنا ہے اور جان بوجھ کر اس کو نہیں چھوڑنا. جو چھوڑے گا، حدیث میں آتا ہے جب انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھتا نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو فرعون کے ساتھ کھڑا کرے گا، حمان کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، بڑے بڑے کافر مشرک لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے گا. اگر نیک بننا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو، نبیوں کے ساتھ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو نماز پڑھنا پڑے گی. کیونکہ نیک بندے نمازی تھے، صحابہ کرام نمازی تھے، نبی نمازی تھے، اولیاء کرام نمازی تھے، سلف صالحین نمازی تھے. جتنے اچھے بزرگ پیر ہیں وہ نمازی ہیں، امام صاحب نمازی ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو نیک لوگوں کے ساتھ تو آپ کو بھی اس طرح کا بننا پڑے گا، نمازی بننا پڑے گا. اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں کافروں بڑے بڑے شداد نمرود کے ساتھ کھڑا کر دوں گا. یعنی کہ وہ فرعون کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر، آ بھی وہاں. نمرود کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر، آ بھی وہاں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس بادشاہت بھی آ جاتی ہے، مثال کے طور پر وقت کا وزیر اعظم، وقت کا بادشاہ اگر نماز نہیں پڑھتا، فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا. کیونکہ فرعون بادشاہ تھا نا، نمرود اس کا وزیر تھا، حمان اس کا وزیر تھا. فرمایا کہ اگر آپ وزیر ہو کر، وزیر اعظم ہو کر، وزیر اعلیٰ ہو کر، کوئی وزارت کا عہدہ آپ کے پاس ہے، پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ حمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کے پاس اگر آپ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے تو وہ آپ قارون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. قارون کے پاس اتنا مال و زر تھا، فرمایا کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں ہیں نا، سونے چاندی روپے پیسے ڈالر سونے کے سکے، اس کی جو چابیاں ہیں، چابی ایک کمرہ ہے نا، یہ اس کے اندر مطلب سارا پیسہ بھر کر رکھ دے، سونا رکھ دے، اس کے بعد دروازہ بند کر دے، اس کو تالا لگا دے، تو چابی کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی چابی ہے نا، چھوٹی سی چابی ہے. فرمایا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اتنی زیادہ ہیں، اونٹ لے کر چلتے ہیں، اتنا اس کے پاس مال و دولت تھا. وہ جب میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑی دولت ہے، مجھے کون کیا کہہ سکتا ہے. فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا، وہ زمین کے اندر دھنسا، اس کے پاس جتنے میں اس کا خزانہ تھا، خزانے کی چابیاں تھے، اس کے اوپر وہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا. اللہ کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے مال کی بھی ضرورت نہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا، اللہ کو ایسے افراد کی بھی ضرورت نہیں جو اللہ والے نہیں بنتے. یہ نماز، ادائیگی نماز کا ہو گیا. اس کے بعد کل ہم نے غسل کرنے کا طریقہ، ہمارا جو چوتھا پیریڈ تھا وہ پڑھا. غسل اور وضو کرنے کا طریقہ ہم نے پہلے دن پڑھا، دوسرے دن میں غسل کرنے کا طریقہ پڑھا. تو غسل اور وضو کرنے کے درمیان
کیا فرق ہے؟ ہارون آپ بتاؤ. غسل میں اور وضو کے اندر ایک فرق کو بتاؤ، کیا فرق ہے؟ شاباش. یعنی کہ وضو کرنے میں مسا کرتے ہیں اور جب غسل کرتے ہیں تو 3 چلو پانی کے بھر کر اس طرح کھجلی کرتے ہیں. ہاں جی، مصنون دعاؤں کا چلے وہ کرتے ہیں. اب یہ پڑھ لیں، اب یہ بات ہوگی.